السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین۔ آج ہم نفل نمازیں، ان کی اہمیت، ان کو خوبصورت بنانا، کیوں خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، کیوں نفل نمازوں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ دیکھیے میں فرائض کی بات نہیں کر رہی، نفل کی بات کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ 5 وقت کے فرائض کے علاوہ نوافل کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا گیا۔ جس کا جتنا دل چاہتا ہے محنت کرے اور اجر سمیٹے، کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا لیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری نمازیں فرض وہ تو پہلے نمبر پہ ہے نا، ان کے ساتھ ساتھ جتنی نوافل نمازیں ہماری روٹین میں ہوں گی اور اچھی نمازیں ہوں گی اتنا ہمارا اپنے رب سے تعلق خوبصورت ہوگا۔ یہ سب سے بڑی وجہ رب سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اگر نماز کمزور ہے، نماز خراب ہے، تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ پھر رب سے تعلق بھی کمزور ہے، وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اپنی اپنی روٹین میں جھانکنا ہے، ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے کہ تعلق ہے یا نہیں ہے، زیادہ ہے یا ڈھیلا مٹھا ہے یا ڈاما ڈول ہے، کیا ہے، سوچنا ہے نا۔ آج یہ ہم اپنا لیکچر جیسے جیسے کنٹینیو کریں گے فیصلے کرنے ہیں بیٹھ کے کہ بھئی اب کچھ لینے آئے ہیں، نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، لیکن عمل کا حصہ بھی بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، تبھی فائدہ ہوگا ہمیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سے تعلق ایسا ہی ہے ہمارا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پروٹیسٹ چل رہا تھا، کانفرنس چل رہی تھی، سگنلز بالکل ویک ہوئے ہوئے تھے، فون کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ نیٹ کے بغیر تو آپ کو پتا ہے ہماری روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی، تو ہمارے نیٹ خراب ہو گئے تھے، فون سمجھ نہیں آ رہا تھا، بالکل ہی سائلنٹ موڈ پہ چلے گئے تھے۔ تو جتنا نیٹ پاورفل ہوتا ہے اتنا ہی فون اس کی جو پروگریس ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہم سب کی نمازوں کا بھی ہے۔ اب نمازیں اگر خوبصورت ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا تعلق، ہمارا کنیکشن ہمارے رب کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، نیٹ کی طرح۔ اچھا، اب نمازوں کو خوبصورت کیسے بنائیں، یہ ایک سوال ہے بہت بڑا۔ اس کے لیے نمازیں، میں کہوں کہ جی نمازیں پڑھیں تعلق خوبصورت ہو جائے گا، نہیں، سوال تو یہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ نمازوں کو خوبصورت کیسے بنانا۔ اب نمازوں کو خوبصورت ہم نے ایسے بنانا ہے کہ ہم اپنی روٹین کے اندر ہر روز تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالیں گے۔ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں، تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالنا ہے۔ کس کام کے لیے؟ نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں، تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالنا ہے جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں پہ مجھے تھوڑا غور و فکر کرنا ہے ہر روز۔ مثلا میں کیا دوں، دیکھوں اللہ نے مجھے کھانے کی کتنی زیادہ نعمتیں دی، پھر الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دی، میں کتنے زیادہ قسموں کے کھانے انجوائے کر سکتی ہوں۔ کیسے کیسے مریض ہیں کہ بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ اللہ کا احسان ہے اللہ نے صحت دی ہے۔ اچھا، پھر اللہ کا احسان ہے اس نے اتنا پرسکون ماحول دیا، اتنے اچھے پیار کرنے والے رشتے دیے، اتنی خوبصورت میری زندگی گزر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک ایک نعمت کے حوالے سے ہم سوچتے جائیں، اچھا یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی روٹین میں یہ عادت لے کر آئیں گے نا، تھوڑی سی 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، یہ سوچو بچار جو ہم کہتے ہیں نا تسبیح پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، یہ غور و فکر کے زمرے میں آتی ہے چیز، اور یہ ہمارے لیے بوسٹر کا کام کرتی ہے یہ چیز کہ ہم تھوڑا نعمتوں پہ غور کرنے کی عادت ڈال۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دل سے بھی الحمد نکلے گا، زبان سے بھی الحمدللہ نکلے گا، اور پھر ہمارا دل چاہے گا کہ اے اللہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں کہ ہم عمل سے بھی آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ اب اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہوتے نا کہ ہم ان کا کہیں کہ اللہ جی تھینک یو،
اللہ جی آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اب اللہ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں شکر ادا کرنے کے. ہم الحمدللہ کہتے ہیں, چلے الحمدللہ ہو گیا, لیکن الحمدللہ تک رکنا نہیں ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کیا کرنا ہے, کچھ نوافل کو اپنی روٹین کے اندر لے کر آنا. یعنی وہ پہلا سٹیپ کیا ہے, اعتراف کرنا, سوچنا کہ اللہ سے اپنے کنیکشن کو مجھے مضبوط بنانا ہے. اچھا, دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ مجھے مختلف نعمتوں کو, ایک نعمت کو ایک دن سوچیں, دوسری نعمت کو ایک دن سوچیں کہ اگر یہ نہ ہو, یہ میری زندگی سے نکل جائے, کتنی میری زندگی کے اندر مشکل آ جائے گی, کتنی بے رنگی آ جائے گی, کتنا غم آ جائے گا. اللہ کا شکر ہے. اچھا, یہ ہمیں پاور دینا شروع کرے گی, یہ ہمارے اسٹیئرنگ ویل کو موڑے گی کس کی طرف, چلو اللہ کی عبادت کی طرف, چلو جھکو, آؤ جھکا لو اپنے آپ کو. زبان سے بھی ہم کہیں گے الحمدللہ. پھر نوافل, اور نوافل میں بہت سے نوافل ہو سکتی ہیں, نفلی چیزیں ہو سکتی ہیں فرائض کے علاوہ, لیکن آج جو میں نے ٹاپک چنا ہے وہ نفل نمازوں کا, یعنی نوافل میں جس چیز کو آج ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے, نفل نمازیں. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نفلوں کو اپنی روٹین کے اندر شامل کریں. اچھا, نفل نمازوں کو اپنی روٹین میں ہم شامل کیوں کریں؟ بھئی کیوں کریں؟ وجہ ہونی چاہیے نا کوئی. جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھا سکیں گے اتنا ہم اچھے طریقے سے آگے بڑھ کر خوشی کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کر سکیں گے. پہلی بات, اللہ کی شکر گزاری کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کی شکر گزاری کے لیے نفل پڑھنے ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفل پڑھنے ہیں. پہلی بات, ٹھیک. میں ابھی اس کی دلیل دوں گی آپ کو کہ یہ دلیل ہمیں کس نے دی, دین نے دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. دوسری بات, جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور قرب چاہیے, اگر جنت کے بلند درجات چاہیے, اگر جنت میں عالی شان محلات چاہیے, اگر نوافل, اس کے بغیر کوئی راستہ ہے ہی نہیں, کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں, بھول جائیں. تیسری چیز, مصیبت میں, غم میں, تکلیف میں, پریشانی میں, دکھ میں اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے, اس غم اور دکھ میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, مدد کرتے ہیں, اس لیے ہم نفل ادا کر رہے ہیں. تو اب یہ ہمارے 3 پوائنٹس ہو گئے نفلوں کو اپنی روٹین میں لانے کے لیے. اب اس کے لیے میں آپ کو دلائل دینا شروع کرتی ہوں. ساری میں جو آپ کے سامنے حدیثیں پیش کروں گی نا, میں حوالے نہیں دوں گی, حوالے انشاءاللہ آپ کو بعد میں اگر کوئی چاہے گا تو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن یہ سب مستند حدیث سے میں آپ کو حوالے دے رہی ہوں. ایک حدیث بھی اس میں کمزور تر یا ضعیف نہیں ہے. ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں بہت لمبی پڑھا کرتے تھے, آپ کو معلوم ہوگا, اور خاص طور پہ تہجد. صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے, معاف کر دیے, آپ تو بخشے ہوئے ہیں, پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں نے آپ کو پہلی دلیل دی تھی نفل نماز پڑھنے کی, اللہ کی شکر گزاری کے لیے, اللہ کی رضا پانے کے لیے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سنت نوافل کی کثرت اور نوافل کو خوبصورتی کے ساتھ لمبا ادا کرنا, لمبا رکوع, لمبا قیام, لمبا سجدہ. یہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے, اور یہ ورم آدھا گھنٹہ, گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ کھڑے ہونے سے نہیں آتا, یہ بہت لمبا ٹائم کھڑے ہونے سے ورم آتا ہے. اچھا, دوسری حدیث سنیے, جو درجات کی بلندی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور رفاقت چاہیے نا, ہم سب کو چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی سوال کیا گیا. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے, آپ کے وضو کا پانی اس کا ارینج کرتے تھے, اور رات کو تہجد کے ٹائم, زور اثر مغرب کی نمازوں کے لیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خوش ہوئے, آپ نے پوچھا کہ اے ربیہ, مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو آپ دیکھیں, ہم سے کوئی پوچھتا اتنی بڑی ہستی, تو ہم تو دنیا جہان کی نعمتیں مانگتے, یہ دے دیں. ہاں بالکل صحیح بات کی بہن نے کہ پلاٹ چاہیے, گاڑی چاہیے, بچے کی جاب چاہیے, امریکہ میں امیگریشن چاہیے, سیٹلمنٹ چاہیے, فلاں چاہیے. دیکھیں وہ جان چکے تھے دنیا کا چھوٹا ہونا اور آخرت کا ان کی پرائورٹی تھی.
تو انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، ہم سب کی خواہش ہے الحمدللہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بس یہی یا کچھ اور بھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں تم میری اتنی خدمت کر رہے ہو، جنت تمہاری پکی، یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس سلسلے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، میری مدد کر۔ کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعا کریں گے، شفاعت بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے اس کے لیے، لیکن تو تیرے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس خدمت کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کر لے۔ اللہ ہم سے ہمارے فرائض پورے کروا دیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم کس طرف آ جائیں؟ نوافل کی کثرت کی طرف آ جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اب ہم تو بڑے اصل میں دلیر ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی کہلاتے ہیں، اور پھر بس نمازوں کے بارے میں آپ کو بتائیے ہماری سچویشن کیا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ کے واسطے کوئی سجدہ کرے گا، کوئی سجدہ، تو کیا کریں گے؟ اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیں گے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیں گے۔ سبحان اللہ، ایک درجہ بلند اور ایک گناہ اس کا مٹ جائے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ جو دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے فرض کے علاوہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ رکعتیں کون سی ہیں؟ وہی سنت، جو سنت موقدہ ہیں۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں۔ یہ رکعتیں سنت موقدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑی نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ، یہ تو پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں ہم۔ پھر آپ دیکھیے، یہ ہمارے دوسری کیٹیگری آ گئی۔ پھر ضرورت اور غم اور دکھ اور پریشانی کے موقع پہ اس کے بارے میں ہمیں قرآن کیا گائیڈ کرتا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل میں صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی کو کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ نماز شروع کر دیتے۔ یہ سبق سیکھنے کی بہت بڑی جگہ ہے۔ مشکل آئی، دکھ آیا، غم آیا، ضرورت آئی، تکلیف آئی، کیا شروع کر دیا؟ نماز۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فرق دیکھیں آج ہم کہاں دور نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ نماز شروع کر دی، ہماری توجہ کیا ہوتی ہے کہ کس کو کال ملاؤں، نمبر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس کو کروں، سب سے پہلے کس کا سر کھاؤں، کس کو دکھڑا سناؤں اپنا، کس کے سامنے اپنا رونا روں۔ پھر 10 15 20 بندوں کو جب تک ہم سنا نہیں لیں گے پھر بھی دل نہیں ہلکا ہوتا ہمارا۔ ایسی ہم کوئی کمزور قسم کی مخلوق بنے ہوئے ہیں۔ نفل نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ہم لوگوں کا طرز عمل دونوں بالکل کنٹرڈکشن ہے آپس کے اندر۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو سکھانا ہے نا، چلے اتنی زندگی گزر گئی نہ سیکھ سکے، اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اگر کوئی مشکل آئی ہے، غم، ضرورت ہے، ہم اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اللہ سے دل میں دعا مانگے، جلدی سے وضو کرے، اگر مکروہ اوقات نہیں ہے تو جلدی سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا مسئلہ حل کر دیجیے۔ اللہ میرے مسئلے کے حل کے لیے آپ لوگوں کو وسیلہ بنا دیں۔ لوگ وسیلہ بنیں گے، لوگوں کو ہم کہیں گے بھی، لوگوں سے بات بھی کچھ نہ کچھ ہوگی، لیکن وہیں جہاں ضرورت ہوگی خام خائی کے دکھڑے سنا کے بے صبرا پن اختیار کر کے اپنے نمبر نہیں کٹوانے، اللہ کی ناراضگی میں نہیں آنا، رضا والے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں، مایوس نہیں ہونا، تنہا نہیں محسوس کرنا خود کو، نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہیں جو ہمارے مسئلے حل کر سکتے ہیں، ان کے پاس پوری کائنات کے خزانے ہیں۔ کتنے خزانے جو بار بار ہم یہاں درس میں بھی بار بار خود کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ اگر وہ تمام اول تا آخر تمام انسانوں کو ان کی من پسند خواہش پوری دنیا بھی دے دیں تو ان کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک سوئی کو آپ پانی میں ڈالیں تو سوئی ننھی منی کیا لے کر آئے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے ہمارے لیے، اس سے مانگے۔
اپنی تربیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ کریں. جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کیا کریں؟ مایوس نہیں ہونا. مایوس کون کرتا ہے؟ شیطان. بس مایوس نہیں ہونا، نفل پڑھتے رہے. جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنے زیادہ نفل پڑھیے. دن میں 2 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں، 6 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، راتوں کو اٹھیں. پھر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے. ثابت قدمی کیا ہے؟ یہ نہیں کہنا میں نے تو اتنے نفل پڑھے، میں نے 20 نفل پڑھے، میں نے 50 نفل پڑھے، میں نے 100 نفل پڑھے اور اللہ نے میری کوئی دعا قبول نہیں کی، لہٰذا آج سے نفل پڑھنا بند، آج سے یہ تمام نیک کام بند. یہ جو بات دیکھیں کہ جو نفل چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دی، گویا اللہ کو چھوڑ. پھر شیطان کا لڑ پکڑ لیا، شیطان کا راستہ پکڑ لیا. یہ بات یہاں سمجھنی ہے، ہم سب نے سمجھنی ہے، کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں یہ فیز آتا ہے. انسان ہے نا ہم. اللہ نے دنیا بنائی ہی اس ڈیزائن کے اوپر ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی دکھ ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، تھوڑی ہے یا کم ہے. اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. یاد رکھیے یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ یہاں میں کوئی خواہش دل میں کروں گی، سوچوں گی اور ادھر سے وہ خواہش پوری ہو جائے گی. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہ کہاں پورا ہوگا؟ جنت میں پورا ہوگا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر میرے دماغ میں یہ کیڑا یعنی کہ کھلبلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تم نے اتنی عبادت کی، دیکھ تم نے تو یہ کیا، اتنی تسبیحاں پڑھی، اتنے صدقے خیرات کیے، تیرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو تو بالکل بالکل سمجھے کہ ٹھکرائی ہوئی ہے، تیرے رب نے تجھے ٹھکرا دیا. اس طرح کے 100 قسم کے وسوسے شیطان ڈالے گا. یاد رکھیے کہ اس طرح کی سوچ کو ہم نے اس سے فائٹ کرنی ہے. اس سوچ سے ہم نے اپنی گاڑی کو ہٹا کر ہم نے اللہ کی رضا والی سائڈ پہ اپنی گاڑی کو ڈالنا ہے. ہماری عبادات، ہمارے وظیفے ہمیں گارنٹی نہیں دیتے. یاد رکھ لیں. کیوں نہیں دیتے؟ کہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، دنیا جنت نہیں ہے. بار بار خود کو ریئلائز کروائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں اور دعاؤں کے باوجود، نفلوں کے باوجود ختم نہیں ہو رہی، تو اب سوچ لیں یہاں پہ کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، میرا امتحان ہو رہا ہے، میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اللہ میرے درجات بلند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی اس سے بہتر دینے کے لیے اس آزمائش سے مجھے گزار رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے توجہ دلا رہا ہے کہ میں اپنی فلاں فلاں خامی اور کمزوری کو دور کروں. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کے اندر سے، لیکن کوئی ایک نہ ایک ہے ضرور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی. ان میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً ہماری دعا قبول نہیں فرما رہے. ہم فوراً دلے، چھوٹی سوچ کے مالک، فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً نکل پڑتے ہیں شارٹ کٹ کی تلاش میں. ایسا نہیں کرنا. اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ، اللہ نے کہا نا وستعینوا، جما کے رکھو، مدد مانگو، وستعینوا بالصبر والصلاۃ. ہم نے اس راستے کو پکڑنا ہے. وہ راستہ ہمیں اللہ نے بتا دیا، وہ راستہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. اچھا، اب نفل نمازوں میں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، بہت سادہ، بہت سادہ، بہت آسان نماز، ایک نماز جس سے ہم بہت زیادہ واقف ہیں، صلاۃ الحاجت. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ کو کوئی حاجت ضرورت پیش آتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے. یہاں رک کر تھوڑی سی ہم اپنی اصلاح کریں گے کہ یہ جو 2 رکعت، یہ جو رکعت پڑھی جاتی ہے حاجت کے نام سے، صلاۃ الحاجت جسے ہم کہتے ہیں، یہ نام حدیث میں نہیں آیا. صلاۃ الحاجت کے نام سے، نماز حاجت کے نام سے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 رکعت نفل. ٹھیک ہے؟ اس کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری، یعنی کہ جو ایک پراپر طریقے سے کہا یہ پڑھے وہ پڑھے، وہ ضعیف احادیث ہیں. اصل کیا ہے؟ کوئی اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، نہ کوئی اس کی مخصوص دعا ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمپل وے میں 2 رکعت نفل پڑھے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ جو آپ نے پڑھے، ظاہری بات ہے بڑے خوبصورتی کے ساتھ پڑھے، بڑے اچھے طریقے سے پڑھے، اطمینان کے ساتھ، وہی ہمیں بھی بتا دیا گیا.
ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ 2 رکعت پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود شریف، اس کے بعد اپنی حاجت دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، پھر ادب کے ساتھ سارے کا سارا کام کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سارے کا سارا کام کرنا ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں پھر درود شریف پڑھ کے ہم جو ہے نا وہ اٹھ جائیں، دعا ہماری مکمل ہو گئی۔ تو یہ جو ایک دعا مشہور ہے صلاۃ الحاجت کے نام سے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان ربی رب العرش العظیم، یہ دعا جو ہے بہت خوبصورت دعا ہے۔ آپ حدیث کی اور دعاؤں کی کتاب میں دیکھیں گے صلاۃ الحاجت کے نام سے آتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا نہیں ہے، لیکن دعا بہت اچھی ہے۔ آپ چاہیں اگر عربی میں اس کو فرض سمجھ کے نہیں، لازم سمجھ کے نہیں، دعا کے الفاظ بہت خوبصورت ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس دعا کے ساتھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اگر یہ دعا نہیں آ تو آپ اردو میں بھی اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی انٹرویو آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی مال کی کمی آ گئی، کیا کرنا ہے؟ رونا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے فریاد کرنی ہے۔ 10 منٹ نکال سکتے ہیں 10 منٹ نکالیں، 20 منٹ نکال سکتے ہیں 20 منٹ نکالیں، اتنا ٹائم تو آپ دیکھیں 10 سے 15 منٹ آپ دیکھیں گے کہ ہم پریشان ہو کر ٹائم نکال دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ادھر ادھر جیسے بالکل حواس باختہ ہوتا ہے نا انسان، اس طرح ادھر ادھر پریشان ہو کر، پھر وہ کہ مصیبت آتی ہے تو دماغ پہ بہت چوٹ لگتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا وہ نفسیاتی طور پہ ہم پہ بہت زیادہ اٹیک کر رہی ہوتی ہے، فزیکلی کم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ادھر ادھر جانے کی بجائے گاڑی میں ہزاروں روپے کا پیٹرول ڈلوا کے 10 10 گھنٹے 4 4 گھنٹے ٹریول کر کے ہم ادھر ادھر جا کر جو اپنے دکھڑے روئیں اور ہم لوگوں سے شارٹ کٹ کے ذریعے کچھ اپنے حل نکلوانے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، دکھ درد پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو بھگانے کے لیے بہت سادہ آسان طریقہ 2 رکعت نفل کا بتا دیا، انتہائی سادہ اور انتہائی آسان ہے یا نہیں؟ 2 رکعت نفل، کوئی خاص نیت نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے لگے ہیں اللہ اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے، دکھ اور درد دور کرنے کے لیے۔ بیٹے کا انٹرویو ہے، بیٹا جاب کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں وہ 2 رکعت پڑھنے لگی ہوں، اللہ آپ میرے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ چھوٹی حاجت ہے، بڑی حاجت ہے، یوز ٹو ہو جائیں کہ میں نے سب سے پہلے جانماز ڈال کے کھڑے ہونا ہے، باقی باتیں میں نے بعد میں کرنی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ہاں عجیب و غریب نمازیں مشہور ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، یہ بھی ہم نے اپنی اصلاح کرنی۔ ایک نماز میں نے جب ریسرچ کی تو میرے تو یعنی کہ طوطے اڑ گئے دماغ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نماز معکوس، وہ کون سی نماز ہے جی؟ پاؤں میں رسی باندھ کے کنویں میں الٹا لٹک کے نماز پڑھنی ہے، اور اس کو نبی سے منسوخ کیا گیا۔ پھر کہا گیا صلاۃ المستر، اتنا لمبا طریقہ نماز پڑھنے کا کہ یہ مانگو اور پھر تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر کہا گیا نماز کن فیکون، یہ تو کہاں سے پتہ نہیں آ گئی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے نماز کن فیکون میں بس آپ پڑھتے جائیں اور پھر آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے۔ پھر اس کا بڑا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ پہلے ہر مہینے اسلامی مہینے کے پہلے جمعے کی رات کو پڑھنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر سورہ یاسین کو اس طرح سے پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیں فٹافٹ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر آتا ہے 12 رکعتوں والی نماز حاجت، بڑا لمبا چوڑا طریقہ ہے۔ پھر آتا ہے ایمرجنسی نماز، وہ بھی نماز مشہور ہو گئی ہے، ہم مسلمان ہیں نا، بڑے بڑے نئے چیزیں جگاڑ لگاتے ہیں ہم شارٹ کٹس کے لیے۔ ایمرجنسی نماز ہے، ایک دن میں مراد پوری نہ ہو تو گارنٹی کہتے ہیں نا پیسے واپس، یہ ہم نے دین کا حال حلیہ بنا لیا۔ پھر ایک نماز ہے 1000 حاجتیں پوری کرنے والی نماز، اس کے لیے بھی 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں 100 دفعہ مختلف دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، اور پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، مصیبتیں ہٹ جائیں گی آپ کی۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل حاجت پڑھ رہے ہیں، غزوہ بدر کی رات ہے، پوری رات آپ سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ اگر آج آپ نے ہماری مدد نہ کی تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہو، اور ہم نبی کی امتی آپ کے طریقوں سے کتنی دور نکل گئے، اور پھر خود کو امتی کہہ کے فخر بھی کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنی سادہ نماز دی نبی کریم نے اپنے مسئلوں کو حل کروانے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔
پھر آپ نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ یہ پڑھو گے تو لازمی حل ہو جائے گا مسئلہ. مانگنا ہے اللہ سے، مانگتے رہنا ہے، اس کی مرضی. وہ چاہے تو اب دے، وہ چاہے تو پھر دے، وہ چاہے تو نہ دے. یہ بات نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ وہ چاہے تو نہ دے. ہم کہتے ہیں نہیں دے ہی دے، لے کر ہی رہیں گے. کیوں نہیں دے رہا تو؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ معاف کرے کہ وہ ایک طرح سے چیلنج دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ایک سکیم کے تحت بنائی ہے. دنیا میں پھول بھی ہیں، دنیا میں کانٹے بھی ہیں، دنیا میں دھوپ بھی ہے، دنیا میں چھاؤں بھی ہے، دنیا میں روشنی بھی ہے، دنیا میں تاریکی بھی ہے. اللہ نے یہ بنا کر دیا ہے ہمیں سارے کا سارا سسٹم. تو میری زندگی میں بھی آزمائشیں آئیں گی، یہ ان کی رضا ہے. وہ تھوڑی بھیجتے ہیں یا وہ زیادہ بھیجتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں اور بچیوں، اپنے آپ کو جماؤ کہ بھاگنا نہیں ہے. آزمائش آ گئی ہے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں پہ ہی آزمائشیں بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو اس کی نظر میں ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. ہمارے بزرگ تو ایسے ہوتے تھے کہ جب ان کی زندگی میں آزمائش نہیں آتی تھی پریشان ہو جاتے تھے کہ آزمائش نہیں آئی کہ اللہ نے بلا تو نہیں دیا. جن کو اللہ بلا دیتے ہیں ان پہ آزمائشیں نہیں آتی. یہ بات یاد رکھیے. جن کو اللہ یاد رکھتے ہیں آزمائشیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، کسی میں پرماننٹ ہوتی ہیں. بعض آزمائشیں آتی ہیں مہمانوں کی طرح آتی ہیں، مہمانوں کی طرح چلی جاتی ہیں. بعض آزمائشیں آتی ہیں ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں. صبر کرنا، نمازوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ ہماری نمازوں کے ذریعے، ہماری دعاؤں کے ذریعے بہت ممکن ہے کہ ہمارا مسئلہ حل نہ ہو، کیونکہ گارنٹی نہیں ہے. ہاں، ہوگا کیا کہ اللہ اپنی حکمت سے اس تکلیف میں بھی ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں. ہوگی تکلیف، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ 100 آسانیاں آپ کی زندگی میں ہوں گی. آپ اس کو فیل کیجئے کہ تکلیف بھی آئی تھی، ساتھ میں اللہ نے فلاں آسانی کی، فلاں آسانی کی، فلاں آسانی کی. اللہ کتنا آسان کر دیا آپ نے میری اس تکلیف کو. آپ نہ کرتے تو میں کیا کرتی. یا پھر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کا اجر جو ہے وہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے لیے محفوظ کر دیں گے. دنیا میں آسانیاں نہیں بھی ہو سکتی، ہوتی ہیں زندگی کے اندر ایسی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. بڑے بڑے آپ انبیاء کرام کو دیکھیں، صدیقین کو دیکھیں، شہداء کو دیکھیں، صالحین کو دیکھیں، کیا کیا ان کی آزمائشوں کے رنگ تھے. کلیئر ہو رہی ہے بات. لہٰذا کبھی خود کے اوپر اس طرح کی چیزوں کو نہ طاری کریں کہ اب میں نے یہ دعا کی ہے، نماز کن فیکون پڑھ لی ہے، آپ ادھر سے پڑھی ادھر سے مسئلہ حل ہوگا. نہیں ہوگا. نہ اپنے بچوں کو ایسی بات. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے گائیڈ کریں گے، دوسروں کو گائیڈ کریں گے، جب مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر وہ دین سے متنفر ہو جائیں گے، وہ نمازیں چھوڑ دیں گے، وہ تسبیحات چھوڑ دیں گے، اور پھر بڑے جو ہے نا وہ اس کی وجہ بنیں گے کہ غیر مسنون چیزوں کی طرف ہم نے اپنے بچوں کو ڈالا. کیوں ڈالا بھائی؟ ہم پہلے یہ کیوں نہ ان کی برین واشنگ کریں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں بیٹے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر ہمارا زور کوئی نہیں ہے. وہ وہ ہم پر بہت مہربان ہے، وہ ہم سے بہت پیار کرنے والی ہستی ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے ایسا سلسلہ رکھا ہوا ہے. کچھ چیزیں ملیں گی، کچھ چیزیں نہیں ملیں گی. ہمارا کام ہے پہلے سے زیوم نہ کرنے، ہاں ہاں مجھے تو ملے گی نہیں، ہمیں پتا ہے ہمیں تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے لہٰذا ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہمیں ہر حال میں اس کے سامنے جولی پھیلانی ہے. دے دے الحمدللہ، نہ دے پھر بھی دعا محفوظ ہو گئی، اجر محفوظ ہو گیا، اجر مل کے رہے گا. اچھا، پھر اگلی جو نفل حاجت نمازیں آ جاتی ہیں نفل حوالے سے، وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے نماز اشراق، نماز ظہر، نماز چاش، نماز اوابی. تو پریشان ہو جائیں گے، اتنی ساری نمازیں. یہ اتنی ساری نمازیں نہیں ہیں، یاد رکھیں. یہ نماز ایک ہی ہے. اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی. لوگ جب مختلف ٹائمنگز میں سورج کے چڑھنے سے لے کر اوپر آنے تک جب نماز پڑھتے تھے تو مختلف نمازوں کو جب پڑھنا جاتا تو ان کے وہ نماز کے نام سیٹ ہو گئے. نماز ایک ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو اس ٹائم پہ پڑھا، کبھی اس ٹائم پہ پڑھا، کبھی اس ٹائم پہ پڑھا. مثلاً اشراق سورج طلوع ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے. جیسے آج کل 6:22-25 پہ آئی تھنک سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 15 منٹ تک نہیں پڑھنی. 15 منٹ کے بعد سے آپ جو آگے آدھا پونا گھنٹے میں آپ جو نماز پڑھیں گے وہ کیا کہلائے گی؟ نماز اشراق کہلائے گی. آپ نماز اشراق آپ نے نہیں پڑھ سکے
تو آپ جب وہ ٹائم گزر جائے گا، گھنٹہ سوا گھنٹہ، اس کے بعد آپ جو پڑھیں گے وہ نماز ضحیٰ ہوگی، نماز چاشت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی گھنٹہ ڈیڑھ آگے چلے گا، دھوپ بہت تیز ہونا شروع ہو جائے گی، پھر جو آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز اوابین ہوگی۔ اچھا، آپ کیسے؟ اوابین کون سی نماز ہوتی ہے؟ اوابین کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والے۔ اونٹوں کے بچوں کے لیے یہ ٹرم عرب کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور وہ کیا کہا جاتا تھا کہ جو اونٹ کے بچے ہوتے تھے نا، وہ صحرا کی پتہ ہے راتیں بہت سردی والی ہوتی ہیں، تو بچے بہت ٹھنڈ میں ہوتے تھے، پھر کیا ہوتا کہ جیسے ہی صبح ہوتی، دھوپ نکلتی، تو بچے دوڑ کے نا، اونٹوں کے نخیس بچے وہ دوڑ کے دھوپ میں آ جاتے، پھر جب دھوپ تیز ہونا شروع ہوتی تو ان بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہوتے تھے، تو وہ بچے جو ہے نا واپس جب پاؤں جلتے تو وہ دوڑ کے ماؤں کے پاس آتے، وہ جو دوڑ کے واپس آنا ہے نا، اس کو اوابین لفظ کہا جاتا ہے۔ اب یہ نماز اس وقت جب پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے، یعنی آپ سوچیں عرب میں جائیں تو 10 ساڑھے 10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے، شدید گرمی کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت سب آپ پڑھتے ہیں، جیسے آج کل 11:30 بجے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس وقت پڑھیں گے۔ یہ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ کون ہے یہ نماز پڑھنے والے؟ اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوابین، اطاعت گزار، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز ہے۔ اس وقت ہوتی ہے، حدیث بتا رہی ہوں آپ کو، جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، یہ اس وقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بیان کی آپ سنیے، آپ نے کہا کہ صبح ہوتے ہی تمہارے ایک ایک انگ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی تمہارے لیے لازم ہے کہ صدقہ کرو۔ کرتے ہیں ہم صدقہ؟ کر سکتا ہے کوئی؟ 360 جوڑ ہیں ہمارے، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز صدقہ، روزہ، تسبیح، تکبیر صدقہ ہوتی ہے۔ آپ نے یہ اعمال بتائے، پھر آپ نے کہا کہ ان سب سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے 360 جوڑوں کا، جوائنٹس کا صدقہ ادا ہو گیا صبح سویرے۔ سوچیں ذرا کیا شان ہے، الحمدللہ۔ 2 رکعتیں 360 صدقات کے قائم مقام، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سورج بلند نہ ہو نماز نہ پڑھو، یعنی وہ جو مکروہ اوقات نکل جاتا ہے اس کے بعد۔ آپ نے کہا جب تو صبح کی نماز پڑھ لے تو نماز چھوڑ دے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر نماز پڑھ کے اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے نبی نے چاشت کی 2 رکعتوں کی وصیت کی۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ مجھے میرے جانی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑو، ہر مہینے میں 3 روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کے سو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف چاشت کے لیے مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، عمرہ ادا کرنے والے کی مانند اس کو ثواب ملتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہی اشراق کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سے کی حدیثیں ہیں، حدیث قدسی کہ اے ابن آدم، خالص میری رضا کے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ، شام تک تجھے میں کفایت کروں گا، تیرے کام بنا دوں گا، اپنی ہر ضرورت اس کے سامنے پوری کرتے ہیں۔ شام تک کہ ہمارے کاموں کا ذمہ کس کا؟ اللہ کا۔ ہاؤس وائفز عموماً شکایت کر رہی ہوتی ہے ہمارے کام ہی نہیں پورے دن پڑتے، پتہ نہیں سارا وقت گزر جاتا ہے، ہمیں تو ریسٹ کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہمارے۔ آپ ذرا سا لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو، اس نصیحت کو۔ صبح اٹھ کر بچوں کو بھیج کے جلدی سے آپ کھڑے ہو جائیں مسجد جا کر، اور جلدی سے مراد کھڑے ہونا جلدی میں، نماز نظام سے پڑھنی ہے، آرام سے 2 رکعت پڑھے، کم از کم، زیادہ سے زیادہ 4 پڑھ لیں، اس سے زیادہ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ نفلوں کے پڑھنے میں نہ دن نہ رات پابندی کوئی نہیں ہے، کم از کم 2 رکعت، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں نفل، مراد کیا ہے؟ چھوڑے نہیں، نماز ادا کرنی، نماز ادا کرنی۔ اچھا، بعض روایات میں حدیثوں میں آتا ہے
کہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے یعنی فجر پڑھ لی ہے تو بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ نماز پڑھیں. لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں, بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. ظاہر ہے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بیٹھ نہیں سکتے نا, انہوں نے اٹھ کے اپنے کاموں پہ بھی جانا ہے, معاملات بھی کرنے ہیں. اب گاڑی میں آپ جا رہے ہیں نفل تو گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر آپ کو ڈرائیو نہیں کر رہے آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. آفس میں گئے ہیں, لنچ بریک ہوئی ہے, کہیں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا موقع ملا ہے, زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ اس نماز کو ادا کر لیں. انشاءاللہ برکتیں ہیں, انشاءاللہ رحمتیں ہیں. عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی کتنی نماز پڑھتے تھے, تو آپ نے کہا 4 رکھتے, جس قدر زیادہ پڑھنا چاہتے پڑھ لیتے. ٹھیک ہے. اور آپ نے چاشت کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج مشرق کی جانب اتنا بلند تھا جتنا وہ عصر کے وقت مغرب کی جانب اونچا ہوتا. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ نمازیں ادا کرنے میں بنے, اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو, وہی نیٹ والا تعلق میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, بات سمجھ آ گئی. اپنے تعلق کو کیا کریں, اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنا. اور ادھر ادھر آپ دیکھیں کہ ہماری توجہ کم جائے گی, پھر ہم پریشان کم ہوں گے, پھر ہم دکھی کم ہوں گے, ہمارے دل میں ایک سکون آ جائے گا انشاءاللہ. اگلی نماز ہے صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. ٹھیک ہے. تہجد کے معنی کیا ہے؟ سو کر اٹھ کر پڑھے جانے والی نماز. یہ وہ نماز ہے جو کہ فجر سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہے, بڑی خیر اور برکت والی نماز ہے. لیکن یہ فرض نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی, ہمارے لیے کیا ہے؟ نفل ہے. اب بڑے سوال ہوتے ہیں تہجد کے حوالے سے. کیا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے, دوسرا کب پڑھنی ہے. رات ہم 12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں, 1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں, 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں, ہم کیا کریں؟ دیکھیں, اس میں اپنے اوپر کوئی پابندی نہ لگائیں. فضیلت اسی میں ہے کہ آپ سو جائیں عشاء کے بعد, ہمیں حدیثیں تو یہی کہتی ہیں نا, سو جائیں پھر رات کو اٹھیں, اور اٹھنے کے بعد نیند توڑ کر اٹھیں, کیونکہ نیند کو تڑوا کر اٹھانے میں اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمارا آرام خراب کرنے میں. نہ اس کو کیوں کرواتے ہیں, وہ ہمارے نفس کا اسٹیئرنگ وہیل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا, اپنے اوپر کنٹرول کرنا انسان سیکھ جاتا ہے, رب کی رضا کی طرف تیز دوڑنا سیکھتا ہے. اس سو کر نیند سے, پکی نیند سوئے میں, گہری سی نیند سوئے, میٹھی نیند سوئے میں, گرم گرم بستروں میں سوئے میں, ایسی میں سوئے میں, اٹھو اٹھو نماز پڑھو, بڑے اجر کی بات ہے. اللہ کو بہت پسند ہے, بھی میں حدیث رکھوں گی آپ کے سامنے. تو اب جو لوگ جن کی روٹین ہے, اب گھروں کی روٹینیں بن گئی ہماری کہ ہم لوگ راتوں کو لیٹ سوتے ہیں یا لیٹ سوتے ہی نہیں ہیں, فجر کے بعد سوتے ہیں, تو پھر آپ جب رات کو پڑھنا چاہیں آپ 12 بجے سے لے کر صبح فجر سے پہلے جب آپ کا دل چاہتا ہے, نہیں سو رہے کوئی بات, اس کی فضیلت سے محروم نہ. کتنی رکعتیں پڑھنی ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو, کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے, اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے, گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے, اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ نے کہا فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل رات کو تہجد کی نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے اب حدیث سنیے گا, اللہ ہر رات ہماری اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں, اس وقت کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں, کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا, اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنی نماز وتر کر لے, لیکن جو سمجھتا ہے کہ وہ یقیناً اٹھے گا اسے یہ نماز رات کے آخری حصے میں ہی پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ آخری شب کی کرت روبرو ہوتی ہے اور وہی افضل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہوں, ہمیں رحمت فضل ملے, سب سے بیسٹ سب سے قیمتی ٹائم تہجد کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا, اس نے بھی نماز تہجد پڑھی, اور بیوی کو جگایا, بیوی نہ اٹھ سکی, نیند کا غلبہ تھا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے, اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی پھر نماز پڑھی اور اپنے خامن کو جگایا, پھر اس نے بھی نماز پڑھی, اور اگر خامن نیند کے غلبے کے باعث نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اس نے. ٹھیک ہے, اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا, کہ پانی کے چھینٹے مارے تو پتا ہوگا اس نے خود الاؤ کیا ہوگا کہ مار دینا, ورنہ تو نہ لڑائی شروع ہو جائے رات کو, پورا محلہ سنے کہ جی یہ تو کیا کس کو جگا دیا, کس کو اٹھا دیا بھائی. یہ وہاں
یہ وہاں کی باتیں ہیں جہاں شوق ہوتے ہیں نا، دونوں میاں بیوی میں شوق ہوتے ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کہ پاؤں پر ورم آ جایا کرتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستگی سے تہجد پڑھتے. جس آیت کی تلاوت کرتے اس میں اگر تسبیح آتی تو سبحان اللہ کہتے، کچھ مانگنے کا ذکر آتا تو سوال کرتے، پناہ مانگنے کا ذکر آتا تو اعوذ باللہ کرتے. گویا پڑھ رہے ہوتے تھے اور سمجھ بھی رہے ہوتے تھے. تو جتنا پڑھیں کوشش کریں سمجھ کے پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سے عادت ڈلوائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ کہ ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رکعات ہے وہ 11 ہمیں پتہ چلتی ہیں. زیادہ سے زیادہ صحابہ نے 30 بھی پڑھی ہیں، 40 بھی پڑھی ہیں، جس کی جو ہمت ہے. بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں. وطر پھر انسان کوشش کرے جو رات کو نہیں جاگ سکتا وہ وطر اس وقت پڑھے، انشاءاللہ تہجد کا اجر ضرور اس کو ملے گا. اللہ ہمیں اس نماز کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہماری بہت سی بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، آسانیاں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے اوپر، اور جس کی وجہ سے اللہ ہم پہ اپنا کرم کی نظر فرما. تو بات پھر وہی آتی ہے کہ نوافل کی رکعات کی بحث میں نہ جائیں، بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، گڑگڑائیں، روئیں، عاجزی اختیار کریں. اور پھر وہی والی بات کہ بار بار ان چیزوں کو پڑھیں، سنیں. جب ہم نہیں پڑھتے نا 2 4 5 کہ ہمیں سب کچھ پتا ہو، ہمارے ذہن سے چیزیں فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. شیطان ان کو بہت پیچھے لے جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم کہیں غلطی سے بھی کوئی برکت نہ حاصل کریں، اللہ کی کوئی رحمت نہ حاصل کریں. تو بار بار سننا ہے. مختلف اسکالرس، اتنے اچھے اچھے اسکالرس موجود ہیں. کبھی ایک اسکالر کی آپ کوئی گفتگو سنیں جو نفل نمازوں کے بارے میں، تہجد کے بارے میں، اشراق کے بارے میں، کبھی دوسرے اسکالر کو سنیں، کبھی تیسرے اسکالر کو سنیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یادوں کو یہ ایک ریفریشر کا کام دے گی، یہ جو سننا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. وہاں یہاں تک کلیئر ہوگی یہ بات. اب میں چاہوں گی کہ جو یہاں تک ہم اپنا ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں، اللہ سے بہت بہت دعائیں مانگتے ہیں کہ ابھی دعا میں آپ کے سامنے بات نہیں کروں گی، پہلے ہم سوال لے لیتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنی زندگی میں نوافل کو لیں، اور جب ہم نوافل کو لائیں تو ایک دوسرے کو یاد کہ اللہ تعالیٰ یہ محفل، اس محفل میں جو باتیں 4 ہم نے سنی تھی، ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے آپ، اور اللہ ہمیں سب کا جاریہ بنا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.